اللہ ذوالجلال کی قسم کہ آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھیے، ان دو کلمات پڑھنے سے انسان کی زندگی میں وہ تبدیلی آتی ہے جو اس نے زندگی میں کبھی سوچی نہیں ہوتی۔ ایک چھوٹا سا کلمہ ہے، وہ کلمہ کون سا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 6384، صحیح الجامع کی روایت ہے 7944۔ جب ہم نے یہ حدیث پڑھی اور سمجھی، اس دن کے بعد سے پتہ نہیں احساس ہی بن گیا ہے، جیسے ہی پڑھتے نا محسوس ہوتا ہے کہ اب برائیاں دور ہونا شروع ہو گئی اور نیکیاں قریب آنا شروع ہو گئی۔ اس کا معنی بھی یہی نا، اللہ میری کوئی طاقت نہیں، ساری طاقتوں کا مالک تو ہے، تیری توفیق ہونی ہے تو کچھ ہونا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے خوشخبری کیا سنائی ہے؟ یا حازم اکثر من لا حول ولا قوت الا باللہ، یا عبداللہ ابن قیس الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ۔ جی سچے دل سے بتائیے گا، اگر آپ میں سے کسی کو کہہ دیا جائے کہ یہ بینک ہے، یہ چابی ہے، جو چاہے لے لو، کوئی چھوڑے گا؟ بولے نہیں، ویسے ملنے والے نہیں ہیں، کوئی چھوڑے گا؟ اور حدیث کیا کہہ رہی؟ جنت کے خزانوں میں سے اگر کسی کو خزانہ چاہیے تو وہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور کیا چاہیے؟ اللہ اس خزانے کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے سے ذکر کے ساتھ ایک اور ذکر کا بھی تذکرہ کیا، اور وہ ذکر کون سا ہے جس کو آپ کثرت سے پڑھیں، اور یہ میری اور آپ کی زندگی کا وہ ذکر ہے جس کی تمنا اور تڑپ 1400 سال سے لوگ کرتے آئے اور ہمیں بھی کرنی چاہیے اور اولادوں کو بھی کروانی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ لا الہ الا اللہ ہے جس کے لیے اللہ نے کائنات کو بنایا۔ یہ وہ کلمہ ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زندگی کے آخری سانس جاری ہوں اور ختم ہو رہے ہوں اور اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا، ادھر کلمہ جاری ہوگا، ادھر یہ جنتی مہمان بن جائے گا۔ لیکن یہ بات یاد رہنی چاہیے، موت کے وقت زبان پہ وہی کچھ آتا ہے جو زندگی میں بار بار زبان پہ آتا ہے۔ امام ابن القیم فرماتے ہیں نا، وہ ایک کپڑے کا سوداگر تھا، تو جب اس کی جان نکلنے لگی تو اس کو لوگ کہتے ہیں قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھو۔ وہ کہتا ہے هذا القماش بدرہمین وهذا القماش بعشرة دراہم، یہ 2 درہم کا ہے، یہ 10 درہم کا ہے۔ وہ کہیں کلمہ پڑھو، اور اسی طرح کہتا کہتا مر گیا۔ شراب نوشی کرنے والے کو کہا قل لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھو، تو آگے سے کیا کہتا ہے؟ اشرب انت ثم اسقنی، پہلے تم خود پی لو پھر مجھے پلانا، اور اسی طرح کہتا وہ مر گیا۔ جو کام انسان کرتا ہے دنیا میں، موت کے وقت وہی یاد آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کے بعد بیٹھ کے ذکر کیا ہے۔ ان اذکار سے، ان دعاؤں سے فرار حاصل کرنا، یہ اصل میں خسارے کا کام ہے۔ اور میری سمجھ سے باہر ہے کہ وہ بیچارے جن کو میں فکری مسکین ہی کہہ سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم فرمائے، جو امت کو بجائے یہ ذکر سکھانے، یہ دعائیں سکھانے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد کچھ پڑھنے کی بجائے نہ جانے کیا پڑھتے ہیں، ہاتھ اٹھتے ہیں اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام فحینا ربنا بالسلام کہہ کے چہرے پہ ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں دعا بھی ہوگی، سب کچھ ہو کر لوگ چلے جاتے ہیں۔ جب تک بندہ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر کرتا ہے، اتنے فرشتے آسمانوں سے اترتے حتی یملأ ما بین السماء والارض، زمین اور آسمان کا خلا فرشتوں سے بھر جاتا ہے، جو 3 دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ اسے معاف کر دے، اس پہ رحمت فرما، اس کی توبہ کو قبول فرما۔ دیانت داری سے بتائیے، ایک نماز بندہ پڑھے، اپنی جگہ پہ بیٹھا ذکر کر رہا ہے جو اللہ کے رسول نے سکھائے ہیں، اگر اس کی بخشش ہو جائے، اس میں رحمت کا نزول ہو جائے، اس کی توبہ قبول ہو جائے، تو اس سے بڑا بھی کوئی دنیا میں خوش نصیب ہے؟ اس لیے میرے معزز، میرے محترم، ان دعاؤں کو یاد کیجئے، ان اذکار کو یاد کیجئے۔ سلام کہنے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور فرماتے ہیں كنا نعرف انقضاء صلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالتکبیر، جب نماز ختم ہوتی تو ہمیں پتہ چل جاتا، کیسے؟ صحابہ کرام کہتے اللہ اکبر، پتہ کیسے چلتا کہ نماز ختم ہوگی ہے؟ سلام کہنے کے بعد اللہ اکبر الفاظ بولتے، تکبیر، اللہ اکبر کہنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے استغفر ثلاثا، 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے، وقال، اور پھر یہ کہتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، ان الفاظ کو بھی ادا کیا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یہ دعا بھی سکھائی جو بڑی ہی آسان اور بڑی ہی خوبصورت دعا ہے، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ یہ کتنی خوبصورت دعا ہے، اے اللہ میری مدد فرما، اعنی علی ذکرک، میں تیرا ذکر کروں، وشکرک، میں تیرا شکر ادا کروں، وحسن عبادتک، اے اللہ میں تیری خوبصورت عبادت کروں، اس میں میری مدد فرما۔ اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ دعا بھی پڑھا کرتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وحدہ لا شریک ہیں، ساری بادشاہی اسی کے ہاتھ میں ہے، ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں، وہی ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ جس سے تو روک لے کوئی دے نہیں سکتا، اللہ جسے تو عطا کر دے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اے اللہ تیری ہی بادشاہت ہے، الہ العالمین، لا ينفع ذا الجد منک الجد، کوئی بڑے سے بڑا ہو اس کا بڑا ہونا کوئی فائدہ نہیں دے سکتا جب تک تیرا فیصلہ نہ ہو۔ ابو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہر نماز کے بعد عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے اور ساتھ یہ کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمة ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ جناب ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا پردہ حائل ہے، تو آیت الکرسی بھی پڑھنی چاہیے۔ اور کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں معقبات لا یخیب قائلہن، کچھ ایسے کلمات جن کے کہنے والا کبھی بھی اس کا نقصان نہیں ہوگا، اور وہ کون سے کلمات ہیں؟ ثلاث و ثلاثون تسبیحہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، و ثلاث و ثلاثون تحمیدہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، و اربع و ثلاثون تکبیرہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ کلمات جو کہہ دیتا ہے کبھی بھی وہ نقصان نہیں اٹھائے گا۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ اگر آپ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہیں، یہ ہو جائیں گے 99، اور 100 پورا کرتے وقت یہ کہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 1351۔ تو جتنے بھی انسان کے گناہ ہوں گے اللہ ذوالجلال اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ کبھی یہ کر سکتے ہیں اور کبھی یہ کر سکتے ہیں، اور تیسرا طریقہ بھی یہ ہے کہ آپ 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، اور 10 مرتبہ اللہ اکبر بھی کہہ سکتے ہیں۔ براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ہم اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، ہمارا یہ ذہن ہوتا تھا کہ ہم دائیں طرف بیٹھیں کہ آپ کا چہرہ انور دائیں طرف پہلے سلام پھیریں گے تو نظر آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوں گے۔ میں نے سنا آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ یہ دعا بھی کر رہے تھے، رب قنی عذابک یوم تبعث او تجمع عبادک، رب قنی عذابک، اے اللہ
تو مجھے اپنے عذاب سے بچا. کب؟ یوم تبعث عبادک او تجمع عبادک، جب تو پوری کائنات کو اپنے پاس جمع کرے گا. یہ وہ دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کے بعد مانگا کرتے. اللہ کے رسول نے فرمایا جب سوال کیا گیا ای الصدقۃ افضل، سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ قال الماء، لوگوں کو پانی پلا. صحابی سوال کرتے ای الصدقۃ اعجب الیک، اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ صدقہ کون سا پسند ہے؟ فرمایا سقی الماء، لوگوں کو پانی پلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا بہترین صدقہ کون سا ہے؟ فامرہ بسقی الماء، فرمایا لوگوں کو پانی پلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں ہیں، آپ نے ایک لفظ بولا والشربۃ من الماء یسقیها، کوئی پانی کا گھونٹ بھی کسی کو پلا دے تو یہ بھی اللہ کے ہاں بہت بڑا صدقہ ہے. ارباض بن ساریہ یہ حدیث سنتے ہیں، گھر آتے ہیں، پیالے میں پانی ڈالتے ہیں اور اپنی اہلیہ کو پیش کرتے. پوچھا یہ کیا خیر ہے؟ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اگر آپ اپنی اہلیہ کو پانی کا گھونٹ بھی پلائیں تو یہ بھی صدقہ ہے. میں اس حدیث پہ عمل کرنا چاہتا ہوں. ایسا صدقہ پانی کا جس سے بخشش ہو سکتی ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے غفرت لامرأۃ مومیسہ، ایسی عورت جو بدکار عورت تھی بنی اسرائیل کی. کیا دیکھتی ہے کہ کتا پیاس کی وجہ سے اپنی زبان زمین پہ لگا رہا ہے، گیلی زمین پہ. اس نے اپنا خیمار دوپٹہ اتارا اور اس کے ساتھ اپنے موزے کو باندھا، کنویں سے پانی نکالا، کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کیا. اس لیے بیان کرنے والا بیان کرتا ہے اگر کتے کو پانی پلانے سے بخشش ہو سکتی ہے کیف لا یکون، کیسے بخشش نہیں ہوگی؟ اذا کان مؤمنا موحدا، اگر ہو توحید والا، ہو مومن انسان، اس کو پانی پلانے سے بخشش کیوں نہیں ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبع یجرى للعبد بعد موته وهو في قبره، 7 عمل انسان قبر میں چلا جائے گا پھر بھی اس کا اجر اسے پہنچتا رہے گا تسلسل کے. من علم علما ونشر، جو علم سکھا دیا ہزاروں شاگرد، علم نہیں سیکھا تھا ونشر، علماء کے ساتھ کھڑا ہو گیا، علماء کی زبان سے نکلنے والا ہر کلمہ جو ان کے لیے صدقہ ہے، جو ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور پیسہ خرچ کر رہا ہے، وہ اتنے ہی اجر کے وہ بھی مالک ہیں، اللہ ان کے بھی کھاتے جاری کرتے ہیں. من علم علما ونشر. اور آگے فرمایا او اجرا نہرا، کسی نے نہر کھدوا دی، او حفر بئرا، کسی نے کنواں کھدوا دیا، او بنا مسجدا، کسی نے مسجد بنوا دی، او بیتا لابن السبیل بنا، کسی مسافر کا گھر بنوا دیا، او ورث مصحفا، نسخہ وراثت میں قرآن مجید کا چھوڑا، او ولدا صالحا ترکا، یا نیک اولاد چھوڑ کے گیا جو اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرے. پانی پلانا اتنا بڑا صدقہ ہے. محدثین میں سے عبداللہ بن مبارک کے پاس ایک شخص آیا، کہتے 7 سال ہو گئے، زخم ہے گھٹنے پہ، حرکت نہیں ہوتی، علاج کروا کے تھک گیا. کہا ایک بات کہوں، جاؤ دیکھو کس جگہ پہ پانی کی ضرورت ہے، پانی کا بندوبست کرو. ادھر پانی کا بندوبست کیا، ادھر پانی نکلنا شروع ہوا، ادھر خون بند ہو گیا اور دوبارہ تکلیف نہیں. امام حاکم مستدرک حاکم لکھنے والے سال تک بیمار رہے. ابو عثمان الصابونی نے دعا کی یا اللہ اتنا نیک آدمی ہے اس کو صحت عطا فرما. امام حاکم خود پڑھتے پڑھتے کہتے اوف، میں تو لوگوں کو بتاتا ہوں کہ پانی پلانے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں. ابھی یہ بات ہو رہی تھی، ابو عثمان صابونی کے پاس پیغام آیا کہ ایک عورت کا رکا ہے. کھول کے دیکھا، کہا دعا آپ نے کروائی تھی، دعا میں نے بھی کی. خواب آئی، اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ جاؤ حاکم سے کہو کہ پانی لوگوں کو پلائے. جا کے انہوں نے پانی کا بندوبست کیا تو سال بھر کی بیماری کو اللہ نے اسی دن ختم کر دی. ذرا سوچئے آج میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں. سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ان امی ماتت، اللہ کے رسول ماں تو اللہ کے پاس چلی گئی، آپ کے پاس آ گئی، میں اس سے نیکی کرنا چاہتا ہوں. فرمایا تم پانی کا بندوبست، اللہ کی رضا بھی اگر چاہیے تو پانی پلاؤ. قیامت کو اللہ فرمائیں گے ابن آدم استقیتک فلن تسقنی، میں نے تم سے پانی مانگا تم نے دیا ہی نہیں. کہے گا یا رب
کیف اسقیک وانت رب العالمین، آپ تو ساری دنیا کے مالک، میں آپ کو کیسے پانی پلاتا؟ اللہ فرمائیں گے استقاک عبدی، میرے بندے نے تم سے پانی مانگا اور تم نے پانی نہیں۔ میرے آفس میں ٹھنڈا پانی پڑا ہے، باہر کام کرنے والا اس پانی سے محروم ہے، میری عقل و دانش اور میری پڑھائی اور انسانیت کہاں چلی گئی؟ وہ انسان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو خود کھاتے ہو انہیں کھلاؤ، جو خود پیتے ہو انہیں پلاؤ، اگر خود ٹھنڈا پانی پیتے ہو ان کو پلانے میں عیب کیا ہے؟ یہ استحقار غلام بنانا کب سے سیکھا ہم نے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ بِمَا لَا يُطِيقُونَ، بلکہ حکم دیا کہ جن سے کام لیتے ان سے اتنا ہی لو جتنا وہ کر سکتے ہیں، ان کی طاقت سے زیادہ ان سے کام نہ لینا، اور اگر ایسا کام ہے جو ان کی طاقت سے زیادہ ہے تو پھر ساتھ خود بھی لگ جانا۔ فَأَعِينُوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ بخشش چاہتے ہو، مَنِ اهْتَمَّ فِي جَوْعَةِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فَأَطْعَمَهُ حَتَّى يَشْبَعَ وَسَقَاهُ حَتَّى يُرْوَى غَفَرَ اللَّهُ لَهُ۔ جو بندہ کسی کو کھانا کھلاتا ہے اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، کسی کو پانی پلاتا ہے اس کی پیاس ختم ہو جاتی ہے، خوش ہو جائے اس کی پیاس ختم ہوئی تمہارے گناہ ختم۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کتنا ہی پیارا ہے، جو کسی کو لباس پہناتا ہے اللہ سبز رنگ کا لباس جنت میں پہنائیں گے، جو کسی کو کھانا کھلا دے بھوک کی وجہ سے اللہ جنت کے خوشوں سے اس کا استقبال کروائیں گے، کسی پیاسے کو کوئی پانی پلا دے اللہ اسے قیامت کے دن جنت میں رحیق المختوم سے پلائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی بڑی نعمت امت تک پہنچائی ہے، لوگوں کو پانی پلاؤ، بندوبست کیجیے مساجد کے اندر، نمازی آئیں ان کو پانی میسر، کچھ نہیں بگڑے گا، مال بڑھے گا۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ قسم اٹھانے والی وہ ہستی ہے جس کی زبان سے نکلنے والی بات پوری کائنات سے اعلیٰ ہے، ثلاث اقسم علیہن، جو فرمایا کرتی تھی لوگوں میں تین چیزوں پہ قسم اٹھاتا ہوں، ما نقصت صدقۃ من مال، اللہ کی قسم صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ اپنی شاپ پہ پانی کا بندوبست کیجیے، کو آئے اسے پانی پیش کیجیے، نہ جانے اس سے کتنی برکتیں آپ سمیٹ سکتے ہیں اور کتنی برکتیں جو ہے اللہ اپنے اس بندے پہ نازل فرمائیں گے جو یہ نیکی کا کام کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، کسی شخص نے چلتے چلتے مسافر کو پانی نہ دیا، اگر اس نے طلب کیا اللہ فرمائیں گے اليوم امنع فضلی کما منعت فضل ماء بالفلات لابن السبیل، تم نے بھی پانی نہیں دیا تھا نا، اس نے مانگا تھا، اس کو چاہیے تھا، آج میں بھی اپنا فضل تمہیں عطا نہیں۔ اچھی موت کی نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی یہ ہے، مومن جب اللہ کے پاس جاتا ہے تو اسے موت سے نفرت نہیں ہوتی، جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ اس سے ملنا چاہتے ہیں، جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتا اللہ بھی اس سے نہیں ملنا چاہتے۔ اس لیے جب انسان مومن جو اللہ کے پاس جانے لگتا ہے تو حدیث کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ اس کو موت کے قریب اپنی رحمت، اپنی رضامندی اور جنت، کتنی چیزیں؟ تین چیزیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 2684، بندہ مومن کو اللہ جان نکالنے سے پہلے تین خوشخبریاں دے دیتے ہیں، میرے بندے تم میری رحمت کے مستحق ہو، میں تم سے راضی ہوں، تم جنتی ہو۔ اس کے چہرے پہ روشنی آ جاتی ہے تو وہ پھر کہتے ہیں اللہ مجھے فوراً لے جا۔ یہی وہ چیز ہے جو بعض لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی مسکراہٹ نظر آ رہی ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک لوگوں کو خوشخبری دلوا دیتے ہیں، اور جب کسی کو اللہ عز و جلال اچھی موت نہیں دیتے، کافر جو ہوتا ہے اس کو بھی خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ وہ خوشخبری کیا ہے؟ تمہیں عذاب بھی ملے گا اور اللہ تجھ سے ناراض ہیں۔ اب سوچ سکتے ہیں پھر وہ عذاب اور ناراضگی کو لینے کے لیے کیسے چاہت کرے گا کہ میں اللہ سے ملوں۔ اللہ عز و جلال موت سے پہلے ہر ایک کو اپنی رحمت، رضامندی اور جنت کی خوشخبری نصیب فرمائے۔ اچھی موت کی ایک دوسری نشانی یہ ہے کہ انسان جمعے کے دن فوت ہو، یہ جمعے کی رات کو فوت ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے 1074، جو شخص جمعے کے دن
یہ جمعے کی رات کو فوت ہو جاتا ہے، اللہ اسے عذاب قبر سے محفوظ کر دیتا ہے۔ ایک تیسری بات بھی جو ہے انسان کی اچھی موت کی نشانی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ ذوالجلال کی راہ میں شہید ہو جائے، اس سے اچھی موت کون سی ہو سکتی ہے؟ صحابہ کرام نے سوال کیا، اس کا مطلب ہے شہید تو بہت تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا سنو، شہید جو ہیں وہ تھوڑے نہیں ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی اقسام گنوائیں۔ فرمایا ایک وہ ہے جو اللہ ذوالجلال کی راہ میں دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، ایک شہید ہے وہ، والغرق شہید، کوئی ڈوب کے فوت ہو جائے وہ بھی شہید، والہدم، اگر کسی پہ کوئی دیوار گر گئی ہے یا کوئی اور چیز گر گئی ہے وہ فوت ہو جائے تو وہ بھی شہید، والموت بالحرق، کوئی آگ میں جھلس گیا فوت ہو گیا وہ بھی شہید، والمبطون شہید، ایسا انسان جس کو پیٹ کی بیماری کوئی بھی بیماری لگی ہے وہ بھی شہید، والمطعون شہید، اور طاعون کی بیماری میں جو فوت ہو گیا وہ بھی شہید، من قتل دون عرضہ فہو شہید، جو اپنی عزت بچاتے ہوئے فوت ہو گیا وہ بھی شہید، من قتل دون مالہ فہو شہید، کوئی ڈاکو ڈکیت آ کے اس سے مال چھینتا ہے، اسی اثناء میں اس پہ اس طرح حملہ ہوتا ہے وہ فوت ہو جاتا ہے وہ بھی شہید، اور جو عورت زچگی کے وقت فوت ہو جاتی ہے ولادت کے وقت وہ بھی شہید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی صحابہ کرام کو سمجھا دی۔ اور کتنا خوبصورت ایک چوتھا جو ہے وہ سبب ہے جو نشانی بن جاتی ہے، اللہ کی راہ میں پہرا دینے والا جو ہے اور ایسا پہرا دیتے ہوئے اللہ کے پاس جاتا ہے، یہ بھی انسان ایسا انسان ہے کہ اس کو اللہ نے اچھی موت عطا کی۔ اور کس قدر خوبصورت پانچویں ایک نشانی ہے، بندہ توحید والا ہے، حلال مال کے ساتھ حج کرنے گیا، عمرہ کرنے گیا اور احرام کی حالت میں فوت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھٹی بات بھی سمجھائی کہ مومن کی اچھی موت کی ایک نشانی یہ ہے، موت المؤمن بعرق الجبین، مسند احمد کی روایت ہے، مومن جب فوت ہوتا ہے تو اس کی پیشانی پہ پسینہ آ جاتا ہے، اور ساتویں اور آخری نشانی اس کی زبان پہ لا الہ الا اللہ جاری کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زندگی کے آخری کلمات لا الہ الا اللہ ہوں وہ اللہ کی جنت کا مہمان بنتا ہے۔ حدیث یہ ہے لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، جب کوئی قریب المرگ ہو تو اسی کلمہ پڑھایا کرو، تلقین کیا کرو، وہ کلمہ پڑھے۔ یہ اچھی بات ہے کہ ڈاکٹر کے پاس لے کے جائے، جلدی سے دوائی کھلائے اور پانی پلائے، لوگ ایسا کرتے ہیں، لیکن جو اچانک قومے میں چلا جائے یا اچانک اس کا اس طرح مسئلہ ہو اس کو پانی نہیں پلاتے، طب بھی اس کی مخالفت کرتی ہے، ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے۔ لیکن کتنا بڑا احسان ہے کہ باقی لوگ یہ کام کرے کہ بیٹھ کے کلمہ پڑھا دے، اس سے بڑی کوئی دعائی نہیں ہے، کم از کم اس کی زبان پہ کلمہ آ جائے، اگر دنیا سے جا رہا ہے تو جنت کا وارث بن جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم
يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر۔ ناظرین کرام، انسان غلطی کا پتلا ہے، انسان سے بھول ہو جاتی ہے، انسان سے کوتاہی ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ جس نے انسان کو یہ نعمت عطا کر دی کہ وہ بھول جانے کے بعد اپنے رب کے سامنے حاضر ہو کر، وہ بھول جانے کے بعد اپنے رب کے سامنے اس بات کا اعتراف کر لے تو اللہ رب العزت اس بھول کو معاف فرما دیتے۔ آج ہماری گفتگو کا محور ہے توبہ اور اس کی قبولیت کی شروط اور اس کی فضیلت۔ توبہ کیا ہے؟ التوبہ عربی زبان میں تاب یتوب توبا وتوبتا وتابتا ومتابا سے ہے، جس کا مطلب ہے گناہ کو چھوڑ دینا، جس کا مطلب ہے نادم اور پریشان ہونا، جس کا مطلب ہے متوجہ ہونا، جس کا مطلب ہے بخش دینا، جس کا مطلب ہے دوبارہ مہربان ہونا۔ انسان جب گناہ کرتا ہے، نادم اور پریشان ہو جاتا ہے اور قلب و قالب سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت دوبارہ اس پہ مہربان ہو جاتے ہیں اور اسے معاف کر دیتے ہیں۔ الاغر المزنی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایہا الناس، اے لوگو، توبو الی اللہ، اللہ کی طرف پلٹ کے آ جاؤ، توبہ کر لو، فإنی اتوب الیہ فی اليوم 100 مرہ، میں ہر روز 100 مرتبہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، وہ ذات اطہر، وہ ذات مقدس جس جیسی ذات اللہ نے پیدا ہی نہیں کی، وہ اگر 100 مرتبہ توبہ کرتی ہے جس کا کوئی گناہ نہیں، تو آج انسان سے کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، اس کو تو 100 سے بھی زیادہ مرتبہ روزانہ توبہ کرنی چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، انہ لیغان علی قلبی، میرے دل پر بھی پردہ اور بوجھ سا آ جاتا ہے، میں اس بوجھ کو کیسے دور کرتا ہوں؟ فاستغفر اللہ 70 مرہ، میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں مجلس میں بیٹھ کر۔ اس لیے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، واتفقت الامة على ان التوبة فرض على المؤمنین، اس بات پر اتفاق ہے کہ مومنوں پر توبہ کرنا فرض ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اسی لیے جو توبہ نہیں کرتا اس کو ظالم قرار دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہیں کرتا وہ ظالموں میں سے ہو جاتا ہے۔ ظلم کس پہ کرتا ہے؟ اپنی ہی جان پہ کرتا ہے۔ توبہ نہیں کرے گا، کل قیامت کو اسے خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اور لقمان حکیم نے سچ کہا تھا اپنے بیٹے سے، بیٹا گناہ کرنا ہے اگر جی چاہے تو کر لینا، لیکن اتنا گناہ کرنا جتنی سزا سہنے کی تیرے اندر طاقت ہے۔ بیٹے اگر گناہ کرنے کی تڑپ پیدا ہو جائے تو کر لینا، لیکن وہاں جا کے کرنا جہاں تیرا مالک نہ تجھے دیکھ رہا ہو، کہاں جائے گا؟ اگر گناہ کرنے کا شوق پیدا ہو جائے وہاں جا کے کرنا جہاں اللہ کی زمین نہ ہو، کہاں جائے گا؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توبہ کی قبولیت کی شرائط کو بھی سمجھا دیا۔ اس وقت تک توبہ نہیں ہوتی جب تک انسان اللہ کو راضی کرنے کی نیت نہ کرے، لوگوں کے سامنے ہاتھ اٹھا لے اور کہے میں توبہ کر رہا ہوں، مقصود شہرت ہو، ناموری ہو کہ بڑی دعائیں کرتا ہے، ایسے بندے کی توبہ کیسے اللہ قبول فرمائیں؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے خلوص نیت، اللہ کو راضی کرنا، اپنے گناہوں کو پاک صاف کروانا، اپنے گناہوں کو معاف کروانا۔ جب یہ انسان کی نیت ہوتی ہے تو پھر اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ ان اللہ یقبل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے،
ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. اللہ رب العزت کے ہاں وہی عمل قابل قبول ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور اسی کی رضا مقصود ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص کے بعد ایک ضروری بات بیان کر دی. فرمایا ان اللہ احتجر التوبہ عن کل صاحب بدعہ حتی یدعہا. اللہ رب العزت اس بدعتی کی توبہ کو قبول ہی نہیں کرتے جب تک وہ بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا. اور دوسری روایت کے لفظ ان اللہ احتجب التوبہ عن کل صاحب بدعہ. اللہ اس شخص کے سامنے پردہ لٹکا دیتے ہیں جو بدعت کا مرتکب ہوتا ہے. دوسرے لفظ میں اسے محمد مصطفیٰ کے طور طریقے پسند نہیں آئے. آپ کی ذات جس طرح بے مثال ہے آپ کے اقوال بھی بے مثال ہیں. آپ کی ذات جس طرح اعلیٰ ہے آپ کے اعمال بھی اسی طرح اعلیٰ ہیں. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور اعمال مبارکہ کو اہمیت نہیں دیتا اللہ رب العزت کے ہاں اس شخص کی کوئی اہمیت نہیں. اخلاص اور بدعت سے دور ہونا جب تک بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا اس وقت تک اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا جاتا. تیسری شرط الاعتراف. انسان اقرار کرے اعتراف کرے کہ میرے مالک مجھ سے گناہ ہو گیا ہے. ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ. بندہ مومن جب اعتراف کر لیتا ہے اقرار کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اسے معاف فرما دیتے. چوتھی شرط یہ ہے الاقلاع عن الذنب. جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے. جب انسان اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے تبھی اس کی توبہ ہے. اگر گناہ بھی کرتا جائے اور توبہ کے الفاظ بھی اپنی زبان سے بولتا جائے تو ایسی توبہ تو نہیں ہوتی. اس لیے قاضی فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے الاستغفار بلا اقلاع عن الذنب توبۃ الکذابین. جو انسان گناہ نہیں چھوڑتا اور توبہ کرتا ہے اور کہتا ہے میں تو توبہ کر رہا ہوں نماز پھر بھی نہیں پڑھتا اور توبہ کر رہا ہے کہ میں نماز پڑھوں گا پچھلی معافی مل جائے اور نماز پھر بھی نہیں پڑھتا, یہ تو جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا اخطأ خطیئہ نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء. جب بندہ غلطی کرتا ہے تو اس کے دل پہ کالا ایک نکتہ لگ جاتا ہے, ایک نشان لگ جاتا ہے. فإن هو نزع, اگر وہ اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے, واستغفر, اور استغفار کرتا ہے, وتاب, اور توبہ کرتا ہے, سقل قلبہ, اللہ رب العزت اس کے دل کو پاک صاف کر دیتے. پانچویں شرط یہ ہے انسان اپنے گناہ پہ شرمندہ ہو نادم ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الندم توبہ, شرمندگی یہ بھی ایک توبہ ہے. اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مخاطب ہو کر فرمایا یا عائشہ ان الممت بذنب فتوبی واستغفری فإن التوبة من الذنب الندم والاستغفار. اے عائشہ اگر تجھ سے کوئی غلطی ہوگی ہے تو تو نادم ہو جاؤ اور توبہ کر لو, کیونکہ توبہ یہ ہے الندم والاستغفار, شرمندہ ہو جانا اور اللہ کی طرف پلٹ کے آ جانا. چھٹی شرط یہ ہے کہ انسان عزم کرے العزم علی اللہ یعود فیہ, اے اللہ میں یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا. جب انسان عزم کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اسے معاف کر دیتے. ارشاد ربانی ہے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا
وهم يعلمون والذین اذا فعلوا فاحشہ، جو لوگ اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں، او ظلموا انفسہم، یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکر اللہ، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، پھر دوبارہ وہ گناہوں پہ اصرار نہیں کرتے، جو عزم کر لیے اس پہ پختگی دکھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان شرائط کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری توبہ کو قبول فرمائے، ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ ناظرین کرام، ابھی چند لمحات کا وقفہ ہوگا، وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وقفے سے پہلے ہم یہ بیان کر رہے تھے توبہ اس شخص کی قبول ہوتی ہے جس کی نیت خالص ہو، جو بدعت کو چھوڑ دے، جو اپنے گناہوں کا اعتراف و اقرار کر لے اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جائے اور اپنے گناہوں کو چھوڑنے کا عزم کر لے اور اس گناہ کو چھوڑ دے جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے۔ ساتویں شرط یہ ہے، انسان اس وقت اس کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ توبہ کی قبولیت کی ساتویں شرط یہ ہے کہ موت کی غرغراہٹ سے پہلے توبہ کرے۔ اذا عاین الملک، جب فرشتہ نظر آ جائے، والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ جائے اور موت کی غرغراہٹ شروع ہو جائے تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ رب العزت توبہ کو قبول فرماتے ہیں جب تک موت کی غرغراہٹ نازل نہیں ہو جاتی۔ من تاب الی اللہ قبل، من تاب الی اللہ قبل ان یغرغل قبل اللہ من، جو اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے موت کی غرغراہٹ سے پہلے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے۔ آٹھویں شرط، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للتوبۃ بابا عرض ما بین مصراعی کما بین المشرق والمغرب، اللہ رب العزت نے توبہ کا ایک دروازہ بنایا ہے جس کی چوڑائی اتنی ہے جتنا مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے، لا یغلق حتی تطلع الشمس من مغربها، یہ اس وقت تک دروازہ کھلا ہے جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی۔ فمن مات فقد قامت قیامته، جس کو موت آ جائے اس کی قیامت تو اسی دن قائم ہو گئی۔ تو موت سے پہلے پہلے توبہ کی جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ نویں شرط یہ ہے، توبہ کی قبولیت کے لیے انسان کو بری مجالس چھوڑنی چاہیے، برے دوست، برا معاشرہ، بری مجالس، اس کو ترک کر دے۔ 99 لوگوں کا قاتل ایک پادری کے پاس پہنچا اور کہتا ہے، حل من توبہ، کیا میری توبہ ہے؟ اس نے کہا، 99 جانوں کو ضائع کر دیا اور توبہ کی بات کر رہے ہو؟ اس نے تلوار نکالی اور اس کو بھی مار دیا۔ 100 کا قاتل کسی نیک انسان کے پاس آیا، اس سے پوچھا، حل من توبہ، کیا میری توبہ ہے؟ کہا، کیوں نہیں، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، لیکن سنو، ائتی قریۃ کذا وکذا فانہم یعبدون اللہ، فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ رہتے ہیں، یہ بستی چھوڑ دو۔ وہ شخص نکلا، فادرکہ الموت، راستے میں اسے موت آ گئی، گر گیا۔ اللہ کے نورانی فرشتے آئے، اس کی روح قبض کی ملک الموت نے، اور وہ فرشتے جو اس روح کو جنت میں لے جانے والے تھے وہ بھی موجود ہیں، جو جہنم میں لے جانے والے وہ بھی موجود ہیں۔ فاختصمت الملائکہ، فرشتوں میں آپس میں جھگڑا ہوا، وہ کہیں یہ توبہ کر کے آیا ہے، اس کو جنت میں لے جانا ہے، دوسرے کہیں نہیں، اس نے کوئی عبادت تو کی نہیں ہے، یہ کیسے جنت میں جائے گا؟ اللہ نے ایک اور نورانی فرشتہ بھیجا کہ فیصلہ کرواؤ، قیسوا بینہما،
ان دونوں کے درمیان نیک لوگوں کی بستی اور برے لوگوں کی بستی، ان دونوں کے درمیان پیمائش کرو۔ اس کا جسد خاکی جن لوگوں کے قریب ہوگا فیصلہ ہو جائے۔ فقاسوا، جو انہوں نے پیمائش کی، فوجداه الى هذه اقرب بشبر، اس کا جسد خاکی نیک لوگوں کی طرف ایک بلشت قریب تھا، فیصلہ ہو گیا کہ یہ جنت میں جائے۔ اللہ رب العزت توبہ قبول کرتے ہیں اس شخص کی جس شخص کی نیت خالص ہو، بدعت کو چھوڑ دے، اقرار کر لے، اعتراف کر لے، شرمندہ ہو جائے، اس گناہ کو چھوڑ دے جس سے توبہ کر رہا ہے، عزم کرے کہ آئندہ نہیں کروں گا، موت کی غرغراہٹ سے پہلے، قیامت سے پہلے، موت سے پہلے توبہ کرے اور برے لوگوں کی صحبت کو چھوڑ دے، اللہ رب العزت توبہ قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جو سچی توبہ کر لیتا ہے وہ تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان قال، شیطان کہنے لگا وعزتک یا رب، تیری عزت کی قسم اے میرے رب، لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحهم فی اجسادهم، میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک وہ زندہ رہیں گے۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا وعزتی وجلالی لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، مجھے میری عزت کی قسم، میری جلالت کی قسم، جب تک وہ مجھ سے بخشش طلب کرتے رہیں گے میں بھی معاف کرتا رہوں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اسم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إياه، إما أن يعجل له دعوته وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها وإما أن يدخرها له في الآخرة۔ بندہ جب دعا کرتا ہے اللہ رب العزت سے معافی طلب کرتا ہے، گناہ کی دعا نہیں، قطع رحمی کی دعا نہ ہو، تو اللہ رب العزت تین چیزوں میں سے ایک چیز اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ فوراً اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں، یا اس سے مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، یا اس کے لیے قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ان صاحب الشمال ليرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها وإلا كتبت واحدة۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے ساتھ کتنی رحمت کا معاملہ کیا۔ وہ فرشتہ جو گناہ لکھتا ہے اس کو آرڈر دیا ہے ان صاحب الشمال ليرفع القلم 6 ساعات، میرے فرشتے 6 گھڑیوں تک تم نے گناہ لکھنا نہیں، میرے بندے سے بھول ہو گئی 6 گھڑیوں تک اس کا انتظار کرو، فإن ندم، اگر 6 گھڑیوں کے اندر اندر یہ شرمندہ ہو جائے، واستغفر اللہ منها، اور اس گناہ سے اس نے اللہ سے توبہ کر لی، القاہا، میرے فرشتے اس کو لکھنے کی بھی ضرورت نہیں، میں اس کو معاف کر دیتا، اور اگر 6 گھڑیوں میں بھی پلٹ کے میری طرف نہیں آتا، وَإِلَّا كُتِبَتْ وَاحِدًا، تو پھر اس کا ایک گناہ لکھ دیا جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت فرماتے انا عند ظن عبدی بی ان خیرا فخیر وان شرا فشر، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کو انعامات سے نوازتا ہوں، اگر خیر کی امید رکھے تو میں خیر ہی عطا کرتا ہوں، اگر وہ شر کے جذبات رکھتا ہے تو اس کو خیر کیسے ملے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا انا مع عبدی ما ذکرنی وتحرکت بی شفتا، میری رحمت میرے بندے کے ساتھ ہوتی ہے، اس کے ہونٹ حرکت میں آتے ہیں، میری رحمت اس پہ نازل ہو جاتی ہے، وہ میرے سامنے ہاتھ پھیلائے تو صحیح۔ ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل،
اللہ رب العزت رات کو ہاتھ پھیلاتے ہیں، کوئی ہے جس نے دن کو گناہ کیا میں اسے معاف کر دوں۔ دن کو ہاتھ پھیلاتے ہیں، کوئی ہے جو رات کی تاریکی کے دھوکے میں آ کے گناہ کر بیٹھا میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں توبۃ نصوح، سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔